الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کی اہمیت کے حوالے سے اس سے پہلے ایک درس ہوا ہے حضرت شیخ الہند کے فرمان کے عنوان سے، آج یہ دوسرا درس ہے۔ تو درس قرآن کے حوالے سے آج یہ بات عرض کرنی ہے کہ عوام الناس کو دین سے جوڑنے کا سب سے کامیاب اور مؤثر ذریعہ یا تو دین اور تبلیغ ہے یا پھر قرآن اور حدیث کا درس ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مدارس سے فارغ ہونے والے اکثر فضلاء قرآن اور حدیث کا درس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور جو درس قرآن کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے بھی اکثر درس نہیں دیتے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر درس اول میں ہو گیا، یعنی کچھ تو اپنی تدریسی مصروفیات کو ہی دینی خدمت کے لیے کافی سمجھتے ہیں، اور کچھ جمعہ اور جلسوں کی تقریر کو کافی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لیے وہ اس طرف سے غفلت کا شکار ہیں، اور کچھ کو یہ شکایت ہے کہ لوگ سنتے ہی نہیں۔ اب لوگ کیوں نہیں سنتے؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے چند میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں دین کی طلب نہیں، دین کی عظمت نہیں، وہ دین سیکھنے کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ طلب پیدا کرنا بھی تو علماء کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں میں طلب کس طرح پیدا ہوگی؟ تو اس کا طریقہ وہ ہے جو تبلیغ والوں کا طریقہ ہے، اور اس وقت لوگوں میں جو کچھ تھوڑی بہت طلب ہے اور دین سے وابستہ ہیں، وہ بھی تبلیغ والوں ہی کی محنت ہے۔ اگر تبلیغ والوں کی محنت نہ ہوتی تو اتنے لوگ بھی دین سے اور علماء سے وابستہ نہ ہوتے۔ دوسری بڑی وجہ لوگوں کے درس نہ سننے کی کہ درس دینے والوں کا انداز اصلاحی نہیں بلکہ تنقیدی، یعنی سب کا نہیں کہہ رہا، بلکہ ان کا انداز تنقیدی اور منفی انداز ہوتا ہے، اور وہ کسی خاص فرقے کو ٹارگٹ کر کے درس دے رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض حضرات کا مقصد اپنے مخصوص نظریات کی نشر و اشاعت ہوتا ہے، وہ اپنے درس میں اسی پر زور دیتے ہیں۔ اور بعض حضرات کا درس دینے کا انداز اگرچہ مثبت اور اصلاحی ہوتا ہے، مگر ان کا انداز خالصتاً علمی ہوتا ہے۔ علمی انداز، مشکل الفاظ اور اصطلاحات کی وجہ سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے ان میں وہ دلچسپی نہیں رہتی۔ تو عوام الناس کے درس میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ انداز مثبت اور اصلاحی ہو اور خیرخواہی کا انداز ہو، وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ انتہائی آسان اور عام فہم انداز اور آسان ترین الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ بہرحال آج کے درس کی بات یہ ہے کہ عوام الناس کو دین سے جوڑنے، انہیں دینی علم سکھانے، ان کی اصلاح کرنا، دینی علم سکھانا اور اصلاح کرنا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اس کا جو مؤثر ترین ذریعہ ہے وہ ہے قرآن اور حدیث کا درس۔ اس لیے علماء کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ اگلی اقساط میں عرض کی جائیں گی۔